اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ دی کائنات سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں جو کہ ایک مختصر ویڈیو ہونے جا رہی ہے، اس میں ہم ذباب کے بارے میں بات کریں گے، یعنی ہاؤس فلائی کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اب تمہارے لیے ایک بیان کی جا رہی ہے، ایک مثال۔ فاستمعوا لہ، پس کان لگا کر سن لو اس کو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو بھی لوگ ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان کی، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ لوگ اللہ کے سوا جو بھی ہیں ایک ذباب، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ ساری بھی جمع ہو جائیں۔ تو خالص توحید کی دعوت ہے۔ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر یہ جو مکھی ہے ان سے کچھ چھین لے کوئی کھانا، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور وہ اتنے کمزور ہے کہ اس سے وہ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یعنی اگر مردہ لوگوں کو پکار رہے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ اس کی طاقت کہاں رکھتے ہیں کہ وہ اگر مکھی ان کا کوئی چیز کھا لے تو وہ ان سے واپس لے سکتی ہے۔ کوئی بت ہے، کوئی قبر کے اندر پڑا ہے، کچھ نہیں کوئی کر سکتا۔ اللہ ہی فائنل اتھارٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر ایک چیز کے اوپر ان کا کنٹرول رہتا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اور کمزور ہے طلب کرنے والا اور وہ چیز جو مطلوب ہے، جو طلب کی جا رہی ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑے طاقتور ہیں، قوی ہیں اور عزیز ہیں، یعنی بڑی غلبے والے ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ مکھی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے، اور مکھی کی مثال دے کر ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، ان سے ندا، استغاثہ اور دعا فریاد کرتے ہیں۔ ایسی ہے ان کی مثال جیسی کوئی ایک مکھی کی مثال ہے، یعنی ایک مکھی کو وہ پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ ساری بھی جمع ہو جائیں۔ اور اس سے بھی بڑی یہ چیز کہ اگر مکھی جو ہے کوئی ان کا چیز، کوئی کھانا چھین لے، چرا لے، تو اس سے واپس لینے کی بھی قدرت وہ نہیں رکھتی۔ Let us elaborate this. But before getting into the matter, there is hadith قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراد احدكم فليغمسه، اگر ایک ذباب، کوئی مکھی کسی کی پینے کی کوئی چیز میں چلی جائے یا تم میں سے، فلیغمسہ، یعنی اس کو پھر پورا اس کو ڈبونا چاہیے۔ ثم لینزعہ فإن فی احدى جناحیہ داء والأخرى شفاء، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اگر ہوتی ہے تو دوسرے پر میں اس کی شفا بھی ہوتی ہے۔ اگر مکھی کسی پانی میں، چائے میں یا کسی اور چیز میں چلی جائے، اس کو چاہیے کہ اگر وہ چیز پینی ہے تو پھر مکھی کو پورا ڈبوئے، اگر نہیں پینی ہے تو دوسری بات ہے، ایسا نہیں کہ پھر پینا ہی ہے۔ کسی کو کراہت آ جاتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، اگر پینا ہی ہے، دودھ ہے، چائے ہے یا کوئی اور مشروب ہے، مکھی گر گئی ہے، اس کو چاہیے اس مکھی کو پھر پورا ڈبوئے، پھر اس کو پھینکے اور پھر وہ چیز پیے، کیونکہ اس کی
حکمت جو بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے ایک پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری رکھی ہے اور دوسرے پر میں اس بیماری کا علاج بھی رکھا ہے، شفا بھی رکھی ہے، تو پورا اس کو ڈبونا چاہیے۔ اب پھر یہ تو پتہ نہیں لگے گا کہ وہ مکھی جب گری ہے کسی چیز کے اندر تو اس کی کون سی جو اس کا کون سا پار گرا ہے، بیماری والا یا شفا والا، تو پورا اس کو ڈبونا چاہیے۔ یہ آپ کی اسکرین پر ایک ہاؤس فلائی ہے، ایک مکھی ہے، بڑی ہی چھوٹی سی، بڑی ہی ننھی سی مخلوق ہے۔ دیکھنے میں اس کی شکل جو ہے بڑی ڈینجرس نظر آتی ہے زوم کر کے، بہت چھوٹی سی ہے، ایک پریشان کرنے والی آواز نکالتی ہے، ستاتی ہے انسان کو، ایک خاص موسم میں اچانک سے آ جاتی ہے کہیں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا فرماتے ہیں، پھر وہ موسم ختم ہو جاتا ہے، وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک مقصد ہے ان کی زندگی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا فرمایا ہے اس مقصد کے تحت یہ زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ کیا ہے ان کا کام؟ زخم پر بیٹھتی ہیں، کوئی جگہ کٹ لگا ہو کسی جگہ جسم پر، وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے، چپک جاتی ہے، بھگاتا ہے انسان، بار بار آ جاتی ہے واپس۔ ریپروڈکشن کرنا، زندگی گزارنا، مر جانا، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے، اپنے مقصد پر کار فرما ہے۔ بٹ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی تھی اگر ان سے کوئی کھانا یہ چرا لے، کوئی چیز چرا لے تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتی کہ اس سے کوئی چیز واپس لے لے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی مثال جب بیان فرماتے ہیں اس کے اندر پوری حکمت ہوتی ہے۔ ہم آج دی کائنات سیریز میں یہ غور و فکر کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، اس چھوٹی سی مخلوق سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ واحد کریشن ہے۔ پچھلے لیسن میں بھی ہم نے جب سپائڈر کے بارے میں بات کی تھی تو وہاں پر بھی ایک عجیب طرح کا ایک معاملہ ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ سپائڈر کے اندر 2 سٹومک ہوتے ہیں، بٹ یہاں پر ہمارے سامنے ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسی کریشن ہے، دس از اونلی کریشن ان دس ورلڈ، جس کا سٹومک ہی نہیں ہے، جس کا معدہ ہی نہیں ہے جسم کے اندر۔ اب یہ جب کوئی چیز کھا جاتی ہے، اس کا منہ، یہ میں آپ کو کرسر کی مدد سے دکھانے والا ہوں، یہ والا پورشن، جب یہ منہ کسی چیز پر لگا دیتی ہے، اس منہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا میکانزم رکھا ہوا ہے، یہ جب کسی چیز پر منہ رکھتی ہے، کسی کھانے کی چیز پر، تو وہ کھانے کی چیز جو ہے وہیں پر ڈائجسٹ ہو جاتی ہے جسم کے باہر ہی۔ اب وہ ڈائجسٹ ہو گئی، اس کی جو کیمیکل فارمیشن تھی پوری کی پوری، اس کی جو بیالوجی ہے وہ چینج ہو گئی۔ جب انڈائجسٹو فوڈ ہوتا ہے اس کی فارمیشن کچھ اور ہوتی ہے، پھر جب وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے اسٹومک کے اندر اس کی فارمیشن کچھ دوسری ہوتی ہے۔ ڈائجسٹ ہونے کے بعد فوڈ کو پھر انڈائجسٹو سٹیٹ میں واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اینڈ سیم از دا کیس ود دس ہاؤس فلائی، یہ جب کسی چیز پر منہ رکھتی ہے، اس کو کھاتی ہے، تو وہ چیز یہیں پر ڈائجسٹ ہو جاتی ہے باہر ہی، پھر اس کی پوری فارمیشن ہی چینج ہو جاتی ہے، اس کو اپنی اصل شیپ کے اندر لانا امپاسبل ہوتا ہے۔ دیٹس وائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز کھا لے ان کا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس سے وہ واپس لے لے، کتنی بھی سائنس ترقی کر لے، وہ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کو پکارا جا رہا ہے، یا بتوں کو پکارا جاتا ہے، یا قبر والوں کو پکارا جاتا ہے، کسی مرے ہوئے بزرگ کو پکارا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں وہ بات کہی تھی۔ اگر زندہ انسان بھی یہ کوشش کرے، سائنس ٹیکنالوجی بھی یہ کوشش کرے کہ اس سے وہ چیز واپس لے لے، اپنی اوریجنل فارمیشن کے اندر اس کو واپس لایا جائے، دس از امپاسبل، بیکاز وہ ڈائجسٹ ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اب اس کی بناوٹ کو دیکھیں، یہ ٹانگیں ہیں، زوم کر کے بڑا ہی ڈینجرس سا اسٹرکچر ہے، آنکھیں دیکھیے کوئی جیسے کوئی سپیکر لگے ہوئے ہوں، اور یہ پنکھ دیکھیں بڑے ہی نازک، چھوٹی سی مخلوق ہے حالانکہ، لیکن جب زوم کر کے انسان دیکھتا ہے تو بڑی ڈینجرس نظر آتی ہے۔ لیٹ اس سی، زخم کے اوپر بیٹھی ہے، اور یہ زخم کے اوپر ہی کیوں بیٹھ جاتی ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے، زخم کے اوپر ہی یہ کیوں بیٹھتی ہے۔ یہ کسی
साफ पाक जगह पर नहीं बैठती, गंदी जगहों पर बैठती है। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसी के लिए पैदा फरमाया है, ये जख्म पर ही बैठेगी। और जब हम इस वीडियो, छोटी सी वीडियो के लास्ट पोर्शन में आएंगे तब आपको ये बात पता लग जाएगी कि ये जख्म पर ही आकर क्यों बैठती है। अब देखें, अजीब तरह की क्रिएशन है ये, जैसे दोनों साइड में ये स्पीकर्स लगे हुए हैं, वूफर लगे हुए हैं, और ये मुंह, और बड़ी डेंजरस सी शक्ल है। अब इस तस्वीर को देखकर ऐसा डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, आंखें कहाँ पर है, कान कहाँ पर है, ये इस तस्वीर को देखकर हमें समझ ही नहीं आती। बट ये एक्स्ट्रा जूम करके आपको दिखाया गया है कितनी अल्लाह तबारक व तआला की एक छोटी सी मखलूक में कितना प्यारा डिज़ाइन है, और कितना खूबसूरती के साथ, कितना एक्यूरेसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस छोटी सी मखलूक को भी पैदा फरमाया। हालांकि इसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, इसकी ज़िंदगी कुछ दिन की होती है और फिर ख़त्म हो जाती है ये, लेकिन कितना खूबसूरत, कितना एक्यूरेट डिज़ाइन अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दिया है, और फिर उसको अपने काम पर लगा दिया है जो कि उसकी ज़िंदगी का मकसद है। अब ये जब आती है मक्खियाँ, बैठ जाती है, इंसान को तंग करती है, और ज़ख्म पर ख़ास तौर से बैठ जाती है। ज़ख्म पर क्यों बैठती है उसकी तरफ आने से पहले ये आप लाइफ साइकिल इसका देखिए। ये इस शेप में होती है हाउस फ्लाई, ये जो अडल्ट हाउस फ्लाई होती है अंडे देती है, ज़ख्म पर अंडे देती है। फिर अंडों में से इसका फर्स्ट इंटरवल होता है, ये लार्वल स्टेज होता है, फर्स्ट लार्वल स्टेज, अंडों में से इस तरीके से फिर क्रिएशन बनती है। फिर ये सेकंड लार्वल स्टेज, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कीड़े की शेप लेता है। फिर ये थर्ड लार्वल स्टेज होता है, एक और इसकी बनावट में इजाफा होता है। देन ये इसका एक और लेवल होता है, इसे पूपा कहा जाता है, यानी इसका बॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है, ये वाला पोर्शन। फिर लास्ट स्टेज में ये इसके पंख आने शुरू हो जाते हैं, इसकी टांगे और बाकी सब चीज़ें यहाँ पर उगना शुरू हो जाती हैं। एंड दिस इज़ अडल्ट हाउसफुल, ये इसकी ज़िंदगी का पूरा साइकिल है। और जब यहाँ पर ये पहुँच जाती हैं फिर कुछ दिन ज़िंदा रहती है, मर जाती है, और अंडे उसने जो दिए होते हैं उनमें से फिर यही साइकिल चलता रहता है। तो ये इसकी ज़िंदगी का एक लाइफ साइकिल है, फ्लाई लाइफ साइकिल जिसे कहा जाता है। एडल्ट फ्लाई से एग, फिर फर्स्ट लार्वल स्टेज, देन सेकंड लार्वल स्टेज, देन थर्ड लार्वल स्टेज, देन पूपा, एंड देन एडल्ट फ्लाई। ये इसकी एक्चुअल ज़िंदगी का पूरा एक खाका आपके सामने रखा जा चुका है। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो ये उस जगह जहाँ पर खून लगा हुआ हो, जहाँ पर कोई जख्म लगा हुआ हो, कोई कट लगा हुआ हो बॉडी पर, तो आके बैठ जाती है वहीं पर, और वहीं पर ये अंडे देना शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं स्लाइड में, इसने अंडे दिए हैं जख्म पर। अब ये जख्म पर ही अंडे देती हैं, किसी और जगह ये अंडे नहीं देती। वाई? इस सवाल को साइंस ने जब डिस्कवर किया है और इस पर रिसर्च की है तो एक अजीबोगरीब चीज़ साइंस की डिस्कवरी में आई है, जो आपकी स्क्रीन पर मैंने डिस्प्ले कर दी है, जिसे मेडिकल मैगॉट्स कहा जाता है। उन्होंने ये जो इसके अंडे हैं उनको उनके कंपाउंड्स को जमा किया है और देखा है कि वो ज़ख्म पर जो वोंड होता है उसकी हीलिंग का काम करते हैं और इससे ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। देन फिर मेडिकल मैगॉट्स बनाए गए हैं आर्टिफिशियल, उन्हीं से स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं और उन्हीं से वो मादा कंपाउंड लिया गया है और फिर ये मैगॉट्स बनाए गए हैं। अब ये डिसइंफेक्टेड होते हैं, किसी भी जगह किसी का ज़ख्म बड़ा लग जाता है, ये मैगॉट्स उसके ऊपर डाले जाते हैं। देन पूरा उसके ऊपर बैंड कर दिया जाता है कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, जितना इसका टाइम पीरियड रहता है। फिर जब उसको खोला जाता है तो ज़ख्म फिर हील हो चुका होता है। तो ये इससे फ़ायदा उठाया गया है और ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसको
سمجھا دیا ہے اس چھوٹی سی مخلوق کو کہ وہ زخم پر ہی اپنے انڈے دینے ہیں، اپنے ایگ دینے ہیں، تو اس سے زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کسی کا زخم لگا ہے تو وہ ایسے کھلا چھوڑے کہ مکھیاں آ کر اس کے اوپر بیٹھ جائے، چپک جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بٹ یہ کام کرتی ہے، اور یہ جو دوائی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ جو میڈیسن دیکھ رہے ہیں، یہ بکتی ہے اور بنی ہے میڈیسن اس چیز سے کانسیپٹ حالانکہ لیا گیا ہے۔ پریکاشن بہت ضروری ہے اور احتیاط بھی ضروری ہے، انفیکشن کے بھی خطرات رہتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں یہ چونکہ مکھیاں آتی ہیں تو قدم جو اٹھانے ہیں انسان کو بڑے پھونک پھونک کر اٹھانے ہیں۔ تو آج کی لیسن میں ہم نے ہاؤس فلائی کے بارے میں جتنا بھی دیکھا ہے اور اس سے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہم نے حاصل کی ہے، اس سے تو ایک یہ کہ اس کی وجہ سے کون کون سے فائدے ہیں اور اس سے انسان نے کیا سیکھا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے پہلے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی مثال ہے ایک مکھی کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں۔ اب اگر وہ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں تب بھی ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے۔ دس از ناٹ پاسبل فار اینی ون ٹو create a house fly just like a house fly created by Allah subhanahu wa ta'ala، کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو شرک جو ہے وہ بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی آفت ہے، اس کو انسان کو اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ بی کیئرفل، شرک سے انسان کو بہت دور بہت ہی دور رہنا چاہیے، توحید کے اوپر زندگی گزارنی چاہیے، بحیثیت موحد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو سلجھائے اور اس کے درجات میں بلندی اس کو عطا فرمائے۔ I'll be back inshallah with the next video of the Kainat series inshallah. Till then, take care and Khuda Hafiz.